بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم میں سے کتنے دنیا سے گزر گئے، چلے گئے دنیا سے۔ کوئی 60 سال کا ہو کے گیا، کوئی 50 کا، کوئی 25 کا، کوئی 35 کا، کوئی 40 کا۔ ہم میں سے کتنے گزر گئے۔ جب ایک دن اٹھانے والا اٹھائے گا، جو کہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اٹھاؤں گا، اور اس دن مقصد کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائیں گی، تو انسان حیرت سے پوچھے گا مقصد وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو بنا مقصد جانے اس دنیا سے چلے گئے، ان سے اچانک ایسا سوال پوچھا جائے گا، مقصد کی پوچھ تاچھ کی جائیں گی، انسان حیرت سے پوچھیں گے وہ کیا ہوتا؟ غور کر کے دیکھیے، اسے حکمت والی باتیں کہتے ہیں۔ انسان پوچھے گا مقصد کیا ہوتا، کیونکہ اس نے کبھی مقصد کے بارے میں سمجھا ہی نہیں۔ کتنی حسرت کی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمر کتنی ہو گئی، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، کوئی 40 کا، کوئی 70 کا، کوئی اس سے بھی زیادہ کا، لیکن مقصد بھی معلوم نہیں ہو کے گئے۔ اللہ کے واسطے سورہ تبارک الذی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے یہ، غور کر کے دیکھو، ہمیں یہ آیات کچھ سمجھا رہی ہے، کچھ سکھا رہی ہے۔ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارے رب نے زندگی بنائی، ہمارے رب نے ہماری زندگی بنائی تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ ہر انسان کے دل اور دماغ پہ نقش ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی سیڑھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس کے بعد نمبر آنا شروع ہوگا۔ ہمارے ذہن کی سلیٹ پہ سب سے پہلا لفظ یہ لکھا ہونا چاہیے، ہمارے رب نے ہماری زندگی بنائی تاکہ ہم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بارے میں، تو کیا کریں گے؟ ہم دل سے کرنا شروع کر ڈالیں گے کہ چلو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقصد دیا ہے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ نہیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے سمجھانے کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، نہیں دل سے نہیں کرنا، من مانے ڈھنگ سے نہیں کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کو سکھانے سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ آج ہمارے ذہن کے اندر اسلام کا سانچہ فٹ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو دین کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو دین کہتے ہیں۔ یہ ہے نا، ہمارے ذہن کے اندر یہ سانچہ فٹ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہمارے تصور میں اسلام کے 5 ارکان ہی پورا دین ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، مطلب دین میں مذہب ہے، مذہب میں دین نہیں ہے۔ دین بہت بڑا ہے، دین مکمل نظام ہے، مکمل قانون ہے، سسٹم ہے، اصول ہے۔
مذہب میں دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بمبئی کے اندر کرلا ہے، کرلے کے اندر بمبئی نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، غور کیجیے اس بات میں۔ دین کے اندر مذہب ہے، مذہب کے اندر دین نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرے، چھوٹا کرتے کرتے چھوٹا کرتے کرتے چھوٹا کرتے کرتے وہ جو سرکل ہے نا اس کو چھوٹا کر دیے، اور دین کو کم کرتے 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 مذہب رکھے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ، مر جائیں گے تو دفنا ڈالیں گے، اور اسلام کی 2 عیدیں، اور وہ جو مناتے فرقہ پرست وہ اپنی اپنی عیدیں، اور اصل وہ جو دین وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آئیں گا جبھی تو باطل جائیں گا، حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ وہ اجالا ہماری زندگیوں سے دور ہو گیا، ایک دم دور ہو گیا۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔